ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی کما ورد فی سورۃ الاعراف اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه اولئک هم المفلحون. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواہ مسلم رحمہ اللہ. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین تمسکوا بها وعضوا علیہا بالنواجذ وإیاکم ومحدثات الامور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. رواہ احمد و ابو داود والترمذی و ابن ماجہ رحمہم اللہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اللهم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمین یا رب العالمین. جیسا کہ پچھلی نشست میں بھی سیرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہم نے گفتگو کی تھی، بلکہ مرحلہ وار ہم سورۃ الکوثر کا جو مطالعہ ہے وہ کرتے چلے آ رہے ہیں. پچھلی کچھ نشستوں میں ترتیب وار ہم نے سورہ مبارکہ کا مطالعہ کیا ہے، اور بہت ساری باتیں جو آج کی نشست میں آپ کے سامنے آئیں گی وہ پہلے سے ہم سورۃ الکوثر کی جو توضیح ہے اس میں پڑھ چکے ہیں. پچھلی مرتبہ بھی میں نے عرض کیا تھا کہ ربیع الاول کا جو مہینہ ہے اس سے خاص مناسبت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور یہ بھی میں نے عرض کیا تھا کہ یوں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ اور آپ کی تعریف و توصیف کا جو معاملہ ہے وہ تو ہر لمحہ جاری رہتا ہے. پورا سال کے ہر مہینے کے ہر دن میں اور ہر دن کے ہر لمحے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ اور تعریف و توصیف اس کائنات میں جاری و ساری ہے. اور اس کی وجہ بھی میں نے آپ حضرات کے سامنے عرض کی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نام گرامی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو صاحب قاموس نے اس کی جو توضیح کی ہے، جو اس نام کی تعریف کی ہے، اس میں وہ لکھتے ہیں کہ محمد الذی یحمد مرۃ بعد مرہ. یہ محمد جو لفظ ہے اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ جس کی تعریف کی جاتی رہے بار بار. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف کا معاملہ جو ہے وہ ہر وقت جاری و ساری رہتا ہے. اور میں بات کو سمجھانے کے لیے وہ سائنس کی ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ سائنس یہ کہتی ہے کہ دنیا میں کوئی بھی ایسا لمحہ نہیں گزرتا جب اس زمین پر اس کے کسی نہ کسی حصے پر کہیں نہ کہیں بارش نہ ہو رہی ہو، اور جس دن اس پر بارش بند ہو گئی گویا کہ وہ اس زمین کا، اس کرۂ ارضی کا آخری دن ہوگا. ہر وقت ہر لمحے میں کہیں نہ کہیں بارش کی بوندیں برستی رہتی، کسی ملک میں، کسی شہر میں، کسی نہ کسی زمین کے ٹکڑے کے اوپر وہ بارش برستی رہتی ہے. میں اس کو اپنے مطلب کے لیے اس طرح سے ٹرانسفارم یا اس کو تبدیل کیا کرتا ہوں کہ دنیا کے کسی نہ کسی خطے میں، کسی نہ کسی جگہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تذکرہ ہے اور آپ کی جو تعریف و توصیف ہے اس کا معاملہ جاری رہتا ہے. لیکن میں نے عرض کیا تھا کہ بہرحال یہ معاملہ ہر وقت جاری و ساری ہے، لیکن ربیع الاول کے اس مہینے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے سے اور آپ کی تعریف و توصیف سے ایک خاص مناسبت حاصل ہے، کیونکہ
اکثر روایات کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ولادت کا معاملہ ہے وہ بھی اسی مہینے میں ہوا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا جو معاملہ ہے وہ بھی اسی مہینے میں پیش آیا ہے۔ میں تاریخ کی اس منہ شگافیوں میں اگر چلا گیا تو وقت بڑا ضائع ہو جائے گا، کیونکہ یہ ایک باقاعدہ الگ سے موضوع ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا جو اس کی جو تاریخ تھی وہ کیا تھی، کیونکہ اگر آپ روایات کو لیتے ہیں، بہرحال وہ تو ایک نیا فتنہ آج کل سر اٹھا رہا ہے۔ میں اپنے وہ محترم ساتھیوں سے بھی گفتگو بھی کر رہا تھا کہ وہ ٹی وی پر ایک دانشور نام نہاد آ جاتے ہیں اور وہ آ کر وہاں پر اقبال کا شعر بڑے غلط انداز میں وہ ادا کرتے ہیں کہ یہ امت روایات میں کھو گئی۔ تو یہ روایات سے مراد میرا تو حسن ظن ہے کہ اقبال نے بہرحال احادیث کو نہیں لیا تھا، لیکن بہرحال اب اس شعر کو اس طرح سے مسلمانوں کے سامنے اس کو روشناس کروایا جا رہا ہے، اس کی تشریح یہ کی جا رہی ہے کہ گویا عشق رسول ایک طرف ہے اور یہ امت جو ہے وہ احادیث مبارکہ اور روایات میں کہ پتہ نہیں کس نے کیا ہے اور کس نے نہیں کیا ہے، وہ اس روایات میں کھو کر انہوں نے جو ہے نا وہ اپنے عشق کو، بھائی عشق تو لامحدود ہے، لہذا وہ روایات کو یا وہ کچھ ایک خاص حدود کو نہیں دیکھا کرتا۔ یہ بہرحال معاملات جو ہیں وہ لوگ جو ہیں وہ دوسرے لوگوں کے سامنے، عوام الناس کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ یہ امت تو اب روایات میں کھو گئی ہے۔ بھائی روایت لاؤ کس نے یہ اس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت منائی ہے، یا روایات لاؤ کہ آیا کہ واقعتاً 12 ربیع الاول ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن تھا، تو ہمیں روایات میں نہیں کھونا، ہمارا عشق تو بہرحال لامحدود ہے، وہ تو کسی حد کی پرواہ نہیں کرتا۔ تو بہرحال یہ معاملات جو ہیں وہ عوام الناس کے سامنے رکھے جا رہے ہیں، لیکن اگر وہ لوگ جو اپنے آپ کو آج بھی پرانا مسلمان سمجھتے ہیں، پرانے مسلمان سے میری مراد ہے کہ جو اپنے آپ کو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور پھر جو آگے محدثین ہیں ان کے ساتھ اپنے آپ کو اٹیچ رکھنا چاہتے ہیں اور اپنے آپ کو اسی تقدیمی دین کے اوپر کاربند رکھنا چاہتے ہیں، چاہے کہ وہ اس دور کے اندر کتنا بھی یعنی اس کو برا کیوں نہ بنا دیا گیا ہو، تو ان حضرات کے لیے تو بہرحال یہی معاملہ ہے کہ اکثریت جو روایات کی ہے ان کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ولادت باسعادت ہے وہ 12 کی بجائے 9 ربیع الاول ہے۔ وعلیکم السلام۔ اور اگر آپ روایات کی قید سے خود کو آزاد بھی کرنا چاہیں تو آج کل تو ٹیکنالوجی نے اتنی جو وسعت اختیار کر لی ہے کہ اب وہ جس سال میں عام الفیل کے اندر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا معاملہ ہوا تھا اس کا کیلنڈر آپ نکال سکتے ہیں، اور اس کیلنڈر کو اگر نکالا جائے تو ہر شخص اس بات کو مانتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوموار کا یعنی پیر کا روزہ رکھا کرتے تھے، اور اس کی وجہ پوچھی جاتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ یہ دن میری ولادت کا دن ہے۔ تو اس سال کے اندر 12 ربیع الاول کو کسی طریقے سے بھی سوموار کا دن نہیں بنتا، تو لہذا ایسا محسوس ہوتا ہے کہ گویا بہرحال وہ 12 ربیع الاول کا دن جو ہے وہ ولادت کا دن نہیں تھا۔ خود مولانا احمد رضا خان بریلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، جو ان کے فتاوی ہیں اس میں آج بھی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ولادت کا دن تھا وہ 9 ربیع الاول تھا۔ اسی طرح فتاوی رضویہ کا میں نے حوالہ دیا۔ اسی طرح شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، انہوں نے بالکل کچھ اور روایات نہیں ہیں جو شاید عام طور پر متروک ہو چکی ہیں، اور وہ یہ لکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا مہینہ ربیع الاول تھا ہی نہیں، 10 محرم الحرام ان کی تحقیق کے مطابق یہ ولادت کا دن تھا۔ میں ان تاریخ کے معاملات میں اصل میں جانا نہیں چاہتا، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہرحال ولادت کا دن کوئی بھی ہو، مجھے جو دین اسلاف سے یہاں تک پہنچا ہے اور سینہ بسینہ منتقل ہوا ہے اس میں یہ بالکل واضح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی خاص تاریخ کو منانے کا حکم نہیں دیا، نہ کسی کا ولادت کا دن منایا گیا ہے اور نہ ہی وفات کے دن کو اس طرح سے منایا گیا ہے، حتیٰ کہ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو 12 ربیع الاول کو، یعنی یہ تو بالاتفاق معاملہ ہے کہ 12 ربیع الاول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن ہے، اور روایات میں یہ آتا ہے کہ 12 ربیع الاول کے دن یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب بھی 12 ربیع الاول آیا کرتا تھا تو مدینہ میں بہرحال لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کیا کرتے تھے، اور یہ معاملہ کے چہروں سے نظر آیا کرتا تھا کہ آج کے دن جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن بہرحال اس غم کی شدت کے باوجود بھی کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم وفات کو باقاعدہ طور پر سیلیبریٹ نہیں کیا۔ بڑے معین سے
دن ہیں جن کو منانے کا اور جن کے خاص طور پر کوئی فضیلت کا جو معاملہ ہے. مثال کے طور پر یعنی آپ دیکھیے کہ 12 مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے جسے باقی 11 پر فضیلت دی گئی ہے. وہ کون سا مہینہ ہے؟ رمضان المبارک. آپ کو رمضان المبارک کی وہ فضیلت واشگاف الفاظ میں خود قرآن مجید کے اندر ملے گی. بالکل یعنی بتا دیا گیا واضح انداز میں کہ یہ مہینہ ہے جس کے اندر ہم نے قرآن مجید کو نازل کیا ہے, اور اس مہینے کے اندر بہرحال وہ قرآن مجید سے تعلق کا جو معاملہ ہے واضح. اسی طرح عیدین کا معاملہ ہے. 2 عیدیں, عید الفطر اور عید الاضحیٰ, یہ وہ 2 ہیں جو واضح طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے منائی ہیں. تو یہ بالکل واضح موجودہ معاملہ. تو اس بات پر بہرحال بحث کے تاریخی حوالے سے وہ دن کون سا تھا اور کون سا نہیں تھا یہ ایک الگ ہے, لیکن وہ تاریخ کوئی بھی ہو, دین اسلام ہمیں کسی کی بھی تاریخ پیدائش اور تاریخ وفات پر نہ تو سالگرہ منانے کی تعلیم دیتا ہے اور نہ ہی اس کی برسی منانے کا حکم دیتا ہے. اور بہرحال وہ جو خیر القرون کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم کا معاملہ ہے کہ خیر القرون وہ کون سا دور تھا جو سب سے ادوار میں جو ہے وہ سب سے خیر کا دور تھا, وہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا. اور اس کے بعد جو سب سے بہترین دور تھا وہ حضرات صحابہ کرام خلفائے راشدین رضوان اللہ علیہم اجمعین کا دور تھا. تو ان ادوار میں بھی آپ کو بہرحال اس طرح کی خرافات نہیں ملیں گی.